الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 اور چوتھے پارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ میری راہ میں وہ مال خرچ کرو جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہو. ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس چیز میں سے جو تم پسند کرتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہر صاحب استطاعت اس پر زکوٰۃ فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ. فرض زکوٰۃ کے علاوہ فرمایا کہ جو انسان اپنے مال میں سے صدقہ خیرات نکالتا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرات صحابہ اکرام رضوان اجمعین اپنے اپنے مقام پر گئے، اپنے گھروں میں گئے، اپنے مال کے اندر غور و فکر کیا کہ جو مال ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. مدینہ منورہ کے اندر کھجوروں کا باغ تھا اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا. بعض اوقات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کنویں سے تازہ، میٹھا اور ٹھنڈا پانی نوش فرماتے. حضرت ابو طلحہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سے یہ باغ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اور اس باغ کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے تعریف فرمائی، فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس باغ کو تم اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان میں تقسیم کر دو. روایات میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں میں جو غریب تھے تقسیم کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، خیبر کی فلاں زمین جو میرے حصے میں آئی ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے اور اس اپنی زمین کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میرے مال میں سے کہ فلاں گھوڑا مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اور اس گھوڑے کو میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے غلاموں لونڈیوں میں سے ایک فلاں لونڈی مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. یہ صحابہ کی کیفیت تھی اور صحابہ ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. اور فرمایا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال میں سے صدقہ دیتا ہے، تو یہ صدقہ کیا ہے؟ انسان کے اوپر آئی ہوئی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یہ صدقہ
انسان کے اوپر آئی ہوئی بیماریوں کو مٹا دیتا ہے، شفا عطا کر دیتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نابینا صحابی تھے، جب بھی کوئی سائل ان کے دروازے پہ آتا وہ خود دیوار کو پکڑ کر اس دروازے پہ پہنچتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس سائل کو، مانگنے والے کو صدقہ دیتے۔ تو اس صحابی کے بیٹوں نے باپ سے عرض کیا کہ ابا جان، آپ اتنی تکلیف اذیت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم کس لیے ہیں کہ ہم سائل کو دے دیں؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جب کوئی سائل دروازے پہ آئے، مانگنے والا آئے، اس کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دو، اور یہ صدقہ دینے والا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس صدقے کی وجہ سے بری موت سے بچاتے ہیں۔ صدقے کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کہ وہ انسان حادثاتی موت سے بچ جاتا ہے، بری موت سے بچ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ صدقہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ ایک سائے کی طرح ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ کے جن بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں، یتیموں، مسکینوں پہ خرچ کیا، صدقہ کیا، تو یہ صدقہ ان کے اوپر سایہ بن جائے گا، اور اس سائے میں چل کر وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ نے قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر جہاں نماز کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ صدقہ کرنے سے انسان کے اوپر مصیبتیں دور ہوتی ہیں، صدقہ کرنے سے انسان کے بری موت سے بچ جاتا ہے، صدقہ کرنے سے آئی ہوئی آفات اور بلائیں ٹال جاتی ہیں، اور صدقہ کرنے سے فرمایا کہ بیماری، شفا، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دیتے ہیں اور شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم عمل ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد فرمایا کہ وہ تو اللہ کا حکم ہے، پورا کرنا ہے، اور فرض زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو انسان صدقہ، خیرات، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا اپنے مال میں سے ان کو ادا کرتا ہے، تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اور فرمایا کہ جو چیز محبوب ہو، پسندیدہ چیز ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس پر بہت بڑا اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔